قومی ہیرو ارشد ندیم اولمپکس کے بعد ایشین چیمپئن بھی بن گئے۔ اسٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم نے ملک کا نام پھر روشن کر دیا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو میں اطلاعی تمغہ جیت لیا۔ ارشد ندیم نے جنوبی کوریا میں منعقدہ ایونٹ میں 86.4 میٹر دور نیزہ پھینک کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گولڈ میڈل جیتنے پر قومی ہیرو ارشد ندیم سجدہ ریز ہو گئے۔ پاکستان کے یاسر سلطان 75.39 میٹر تھرو کر کے 8ویں نمبر پر۔ جنگ کے بعد کھیلوں کے میدان بھارت کے خلاف پھر جیت گیا پاکستان۔ جنگ میں پاکستان نے فتح میزائل سے کامیابی حاصل کی۔ اب جاولن کو میزائل کی طرح پھینک کر فتح حاصل کی۔ ایشین ایتھلیٹکس میں پاکستان کا گولڈ میڈل بھارت کے حصے میں چاندی کا تمغہ آیا۔ پاکستان کے ارشد ندیم کے 86.4 میٹر کے مقابلے میں بھارت کے سچن یادو 85.16 میٹر تھرو کر سکے۔ پاکستان نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں نصف صدی بعد طلائی تمغہ جیتا۔ ارشد ندیم نے اپنی کامیابی کو پوری قوم کے نام کر دیا۔ کہتے ہیں بھرپور سپورٹ اور دعاؤں پر پوری قوم کے شکر گزار ہیں۔ پنجاب سپورٹس بورڈ اور دیگر کو بھی جیت کا کریڈٹ جاتا ہے۔ نوجوانوں کو پیغام ہے، محنت کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر پر مبارکباد دینے والوں کا تاندا۔ مقابلے سے قبل ارشد ندیم کے گھر پر دعائیں اور قرآن خوانی کی گئی۔ والدہ نے پوری قوم سے ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل کی تھی۔ آج بہت میں خوش ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے بھی بہت خوش ہوں کہ میں نے دعائیں کی میرے بیٹے کے لیے۔ جی اللہ کا شکر ہے، آج ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں۔ یہ پاکستان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا بھائی آج جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں پورے ملک کا، جن نے ارشد بھائی کے لیے دعا کی اور ارشد بھائی نے ایک اچھی تھرو کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اسٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کو صدر، وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ارشد ندیم نے جاولن تھرو میں پھر پاکستان کا نام روشن کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی کی بدولت قومی پرچم کی شان بڑھی۔ محسن نقوی، مریم نواز، مراد علی شاہ کی بھی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ ترجمان سعودی سفارت خانے نے کہا ارشد ندیم سب پر بھاری، فخر پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ مختصر لیکن انتہائی خطرناک تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں افواج پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں جرگے سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ دہشت گرد اغیار کے ایجنٹس ہیں، رعایت کے مستحق نہیں۔ بلوچستان کی ترقی سابوٹاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھائی باہمی معاملات مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کے لیے مختص ہوگا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا اور بازی ہی پلٹ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی۔ پاک فضائیہ نے بھارت میں 7 ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارت کو سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسروں سے خطاب۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے بنیانو مرسوس میں پاک فوج کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں امن و امان پر جرگے میں شرکت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم بھی شریک۔ وزراء، ارکان اسمبلی، اعلیٰ حکام اور سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا مارکہ حق میں کامیابی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح بلوچستان کے عوام نے بھی کامیابی پر خوشی منائی۔ N25 شاہراہ کی اپ گریڈیشن پر وفاق کے شکر گزار ہیں۔ بھارت سچ چھپا نہ سکا، پاکستان کے ہاتھوں جنگی طیاروں کی تباہی کی تصدیق کرنا پڑی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کی سنگاپور میں بلومبرگ ٹی وی سے گفتگو، کہا بھارتی فضائیہ نے لڑاکا طیارے کھوئے ہیں، نمبر اہم نہیں ہوتے، طیارے گرنا اہم نہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیوں گرے۔ اہم بات یہ ہے غلطی کہاں ہوئی، کیا کوتاہیاں رہیں اور کس وجہ سے طیارے گرے۔ بھارتی جنرل انیل چوہان کا تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بھی بتانے سے گریز۔ دہشت گرد حملے میں شہید ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کی نماز جنازہ ادا۔ کوئٹہ میں نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کی شرکت۔ شہید کا جسد خاکی ابائی علاقے بھاگ ناڑی ضلع کچھی روانہ۔ ADC ہدایت بلیدی سوراپ میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ٹیرف پر پاک امریکہ مذاکرات کا باضابطہ آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق۔
کہا پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ایٹمی تباہی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ فخر ہے جنگ بندی میں کامیاب ہوئے۔ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے والوں کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ پاکستان کو بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر شدید تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت میں مسلمانوں کو نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی اقدامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مذہبی نفرت انگیزی کا فروغ بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت میں برداشت اور مفاہمت کی اشد ضرورت ہے۔ بٹ کوائن مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بجلی فراہم کرنے پر آئی ایم ایف کو تشویش۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ آئی ایم ایف وفد سے بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر بات چیت ہوگی۔ بجلی فراہمی کے اقدام پر آئی ایم ایف کی جانب سے مزید سخت بات چیت کا خدشہ۔ وزیر خزانہ اور ترجمان وزارت خزانہ حکومتی موقف دینے سے گریزاں۔ بانی پی ٹی آئی کا پارٹی رہنماؤں پر عدم اعتماد احتجاجی تحریک چلانے اور قیادت خود کرنے کا اعلان۔ سینیٹر علی ظفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے بطور چیئرمین تحریک کو لیڈ کریں گے۔ بورے والا میں وکلاء اور پولیس کے درمیان شدید لڑائی۔ انتظامیہ نے غیر قانونی تعمیر چامبرز گرائے۔ وکلاء نے تحصیلدار ہاؤس کی دیوار گرا کر قبضہ کر لیا۔ 2 کنال سرکاری اراضی پر زبردستی چامبرز کی تعمیر شروع کر دی۔ پولیس کی کارروائی چامبرز کی تعمیر رکوا دی۔ وکلاء کی ہاتھا پائی اور پتھراؤ، پولیس کی ہوائی فائرنگ، وکلاء کو پسپا کر دیا۔ صدر بار وقاص نذیر کو حراست میں لے لیا گیا۔ پنجاب میں ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹی مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز کی ریگولرائزیشن کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا غریبوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پلاٹس نہیں دیے جاتے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے میں سرکاری محکمے برابر کے قصوروار ہیں۔ قواعد و ضوابط کے مطابق ہاؤسنگ اسکیمز کو ایک مرتبہ ایمنیسٹی دینا ہوگی۔ عازمین حج کو سعودی عرب پہنچانے کے آپریشن کا آخری روز۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 86,955 عازمین حجاز مقدس پہنچ گئے۔ آج آخری روز 4 پروازوں سے 1305 عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ حج آپریشن کی تکمیل پر حجاز مقدس پہنچنے والے پاکستانی سرکاری عازمین کی تعداد 88,260 ہوگی۔ نجی اسکیم کے تحت 22,075 پاکستانی عازمین کو سعودی عرب پہنچا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش۔ مالاکنڈ میں بٹخیلا شہر میں بارش اور یالہ باری ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مانسیرہ میں سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر گزشتہ رات سے جاری برف باری کے باعث شاہراہ عارضی طور پر بند۔ بٹاگنڈی، جلکھڈ، بیسر اور دیگر پہاڑوں پر بھی برف باری سے موسم سرد۔ ناران کاغان اور دیگر مقامات پر بارش۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ عید الاضحیٰ میں چند دن باقی۔ مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئیں۔ شہریوں کو کم قیمت پر خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی تلاش۔ مہنگائی کے باعث قربانی کا جانور پہنچ سے دور۔ بیوپاریوں اور گاہکوں میں قیمتوں پر تکرار۔ ملتان میں سلطان نامی بکروں کی جوڑی کے چرچے۔ دونوں بکروں کی قیمت 50 لاکھ روپے لگ گئی۔ ادھر پنجاب میں عوامی مقامات پر سری پائے بھوننے پر پابندی عائد۔ اور اپنے قربانی کے جانور کے ساتھ تصویر یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو بھیجیں۔ ہم دکھائیں گے آپ کس جوش و جذبے سے بکرے، چھترے یا بیل کی قربانی کر رہے ہیں۔ 030944431889 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم نشر کریں گے۔ ایک نیوز بنو ایک آواز۔